اگے پھر حضرت حسن رضی کے بارے فرمایا کہ جڑا انہیں آخیا وہ اگ دا انگیارا سی، یہ کیوں آخیا، کیوں اگ دا انگیارا سی؟ اور چھپا گیا اس شرط نو جڑی حسن دی ہر کتاب سے کہ تیرے مرن تو بعد خلیفہ میں ہوں گا، اس گل نے لکا لیا۔ حسن صرف حکومت چھڑ کے گھر چلا گیا، فرمایا نہیں میں زندہ ہوں گا پھر دوبارہ خلیفۃ المسلمین میں۔ ہر کتاب دنیا کتاباں استیاب ابن عبد البر دی الغابہ منوایا کہ تیرے بعد میں خلیفہ، اس تو کانٹا یہ راہ چو ہٹاؤ، نہیں جی بنیا بنا کھیل خراب ہو جانا، اینیا مکر فریب نہ لیا ہے۔ پھر اہل بیت کو ساڈے پلے کی ہے تو فرماؤں دے وَإِنَّمَا قَالَ صَدِيُّ ذَلِكَ الْقَوْلُ الشَّدِيدُ سخیف 116 اون المعبود، ایڈا گندا جڑا لفظ اس بولیا خبیث نے کہ اگدا گیارہ سی، کیوں کیا؟ لأن معاویہ رضی اللہ کان یخاف علی نفسہ من زوال الخلافۃ عنہ وخروج الحسن رضی اللہ، کیونکہ ہر وقت وقضا خروج الحسن رضی اللہ کامدا رہندا سی، تخت لے لیا سی مگر یہ ڈر کہ پھر نہ میرے کو جاندی رہے، حسین نہیں لا رہا حسن ورضا خطا مرتن فقال مخاطب ابن یزید بینی لست خاف رہا ینادن فی هذا الامر الا اربع۔ اتنے فرماؤں دے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جڑے انہاں نے جو کچھ ہویا یہ کس طرح ہوئی؟ تو فرماؤں دے وکان مستحق للخلافہ وبایا اکثر من 40,000، خلافت کا حقدار تو اصل حسن ہی سی، جدی 40,000 آدمی نے بیعت کی تھی۔ ثم جرا ما جرا بین حسن بن علی و بین معاویہ، پھر ہو گیا جو ہویا، وسارا علیہ معاویہ من الشام الى العراق، فوج بھی پہلا لے کے معاویہ ہی آیا، پھر صلح داد تھی۔ وسارا وارا فلما تقارب الحسن رضی اللہ عنہ فتنہ وان الامر عظیم، تو اگے فرماؤں دے پھر نتیجہ کی نکلیا، اے خوشیاں کیوں کہ وہ مرنا مصیبت نہیں؟ فرماؤں دے وکان وفات الحسن رضی اللہ عنہ مسموما، حسن زہر نہ مریا، دین نہیں دیتا پھر مدینے، اور زہر امام ابن حجر تہذیب لکھے کئی واری دیتا مگر آخری واری پھر جڑے سی ٹکڑے قید ذریعے تھال چ ڈگ پائے، فرمایا حسین ہون نہیں بچ سکتا، دیتا اگے بھی کئی واری مگر قصہ مکاتا، فرمایا زہر نہ ماریا۔ سمت ہو زوجہ تو زیادہ بے اشارت یزید ابن معاویہ، کہنا آکھیا زہر دے، بیوی نو گنڈیا کہ تو اینو زہر دے تینوں میں کر لوں گا خلیفہ میں بننا، یزید بن معاویہ دے اشارے نہ انہیں دیتا۔ سنہ 49 اور سنہ 50 بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن جمیع اہل بیت، ایٹے امام نے ختم کیتا اللہ حسن نہ بھی راضی ہوئے اور سارے اہل بیت، اے آؤ اہل حدیث جنہوں نے اسی مننے ہیں جڑے ساڑھے امام اور اے یزید دی اولاد دے سی دشمن، انہوں نے مدرسے گندے کرتے ہیں اور بچیاں دے ذہن خراب کیتے ہیں کہ یزید سیدنا دے امیر معاویہ سیدنا، کعبے سیدنا ہے جڑے سیدنا سی وہ ختم اور تسی جعلی بنا لیا۔ اور اس پھر جنازے دا جو حال کیتا یہ بھی امام بن وسیر دا پڑھ دیا کہ حسن صلح دا انہوں کو پھاڑ دیتا، چلو حسین تسی ناراض جے جنگا لڑتا رہا، حسن تے حکومت دیتی سی، منتے خوشیاں اور بعد جنازے دے بارے سن لو 15 سبب امام بن وسیر فرماؤندے وکان سبب موت ان زوجۃ زیادہ بنت الاسس بن قیس کا سام، کہ موت اس طرح ہی ہوئی کہ بیوی نے زہر دیتا، فکانا توزو تحت تس، ایک تھال رکھیا جاندہ سی و طرف اخرى دوسرا اٹھا لیا جاندہ سی، کہاں آ رہیاں سی۔ فمات منو ولم اشتد مرضو، جدوں بیماری زیادہ ہوگی کارا لے خیل حسین رضی اللہ یا اخی سکیت سما ثلاث مرات، پھر فرمایا حسین 3 واری منو زہر دیتا گیا، لم اس کا مثل حاضی، مگر آج برگا زہر نہیں دیتا گیا، اے مہلک زہر پلایا، انی لازو کبدی، ہون میرا جگر ٹکڑے ہو کے باہر آ گیا۔ کالا حسین منسکا کا یا اخی، فرمایا پڑا 10 دے اس ظالم دا، کالا ما سوالو کن حاضا، کیوں پوچھتا ترید ان تقاتل دعا سمجھنا ان تقاتلم جنگا لڑیں گا نہیں، اکرہم اللہ اللہ عز وجل، میں انہاں ظالمہ دا معاملہ اللہ دسپرد کر، میرا کیس اللہ کو اور نبڑو کا چھڑ تم جو کرنا سے انہوں نے کر دیتا۔ ولما حضرت الوفات ارسل الى عائشہ تجدل منہ یدفن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایتھے کچھ شیعہ بھی ظلم کر دیں کہ اما عائشہ جڑی سی آ گئی سی کھچر سے سوار ہو کے میں نہیں حسن دفن ہونا، یہ بھی ظلم کر دیں، جھوٹ بولتے، اما دا کوئی قصور نہیں، اما نے دل دی خوشی نہ کیا پتر تو دفن ہو۔ تو جیسے وقت نازک آیا اما عائشہ دی طرف پیغام بھیجیا یطلب من ان یدفن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ نے آخیا تیرے حجرے میں اپنے نانے دے کول دفن ہونا چاہنا، اجازت دے۔ فاجابت اللہ ذالک، خوش ہو کے آخیا، فقال الاخی اذا انا مت فاطلب عائشہ ان یدفن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی کہتا پرا میں پوچھا، ماں نے کہتا مگر پتہ نہیں میرے لحاظ نہ کیا ہوئے، اس تو جب میں مر جاؤں دوبارہ پوچھیں تیرے حجرے حسن دفن ہو جائے، اجازت دے دفن کریں۔
مگر نال ہی کیا فرقت تم تو طلب تم منا فاداب ذرا ذالک فلا اللہ تستحی منی کہ شاید اجازت میری شرم تو دیتی ہوئے پوچھ لیں فین حاضرت فدفنی فی بیت دسدا سارا سی بے حکومت کھولی سی سلالہ پج پا کے کتوں انہوں نے میرے دفن ہونے دینا نہ مینوں انہوں نے زندہ رہن تا کہنے لگے اگر وہ اجازت دے دفن کریں وما اذن القوم یعنی بنی امیہ اللہ سے منعونہ کا مگر مینوں پورا یقین ہے کہ اس بنی امیہ تولے نے مینوں دفن نہیں ہونے دینا فین فالو فلا تراجم فی ذالک کہ جے نوبت مارن تک جاوے نہ پھر جھگڑا کریں ودفنی فی بقیع الغرقد بقیع دفن کریں ہن اندازہ کرو حضرت ابو بکر دفن ہوئے حضرت عمر دفن ہوئے کنی خوشی کہ حضور دے کول دفن ہے کسے مسلمان نے اعتراض کیتا جدو حسن دی باری ہے رسول اللہ دے بچے دی کیویں لشکر آ گیا فوجاں آ گئیاں تلواراں آ گئیاں کہ حسن دفن نہیں ہوندر جنازہ لے کے حسین بیٹھا ہاشمی بیٹھے فرمایا جیسے پھر فلما توفی یا جال حسین العائشہ فی ذالک حضرت حسین آئے پھر حضرت اما عائشہ کو فکارت نام و کرامہ اما نے پھر بھی آخیا جی سکتے دفن کرو تو اپنا کرے رسول اللہ دے بچے دفن نہیں ہونا اس تو شیعہ بھی نہ ظلم کرن بھی اما کچر چاہی سی کوئی روایت نہیں جھوٹ بول دے اما بیچاری نے کہا مزاحمت کرنی جنہ کیتی ہے جھوٹے تو اسی بھی جاننے ہیں کہ ظالم کہڑے سی فبلغ ذلک مروان و بنی امیہ یہ خبر مروان نو بھی ہو گئی بنی امیہ نو بھی ہو گئی کہ وہ حسن دفن کرنا چاہتے فقالوا والله لا يدفن هنالك ابدا کہنے گے رب دی قسم کدی بھی نہیں اسی دفن ہون دیاں گے فبلغ ذلك الحسین فلبس ہوا ومن ناصر اے رسول اللہ دے بچے دا جنازہ کیویں خراب ہو رہا حسین نے بھی تلواراں پہن لیاں ہاشمیاں بھی پہن لیاں بس سر اٹھ جان گے انہاں دے پیو دا تھا نانے ساڈے دا گھر سے دفن تو روکن والے